السلام علیکم دوستو، میں ہوں عریج اور آپ ہیں اس وقت میرے یوٹیوب چینل عریشہ ناولز پہ۔ آج ہم ریڈ کرنے جا رہے ہیں ناول جنونیت کی قسط نمبر 4۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ جنونیت قسط نمبر 4، تحریر عریب شاہ۔ اتنی دیر لگا دی آپ نے ویرو، میں کب سے آپ کا انتظار کر رہی تھی۔ آپ کو پتہ ہے ہماری کلاس کا وقت ختم ہوئے 1 گھنٹہ ہو چکا ہے اور آپ اب آ رہے ہیں۔ وہ گاڑی میں بیٹھتے ہوئے اس سے کہنے لگی تھی، جبکہ خداش کاظمی آنکھوں سے گلاسز اتار کر ایک طرف رکھتا مسکرا کر گاڑی اسٹارٹ کر چکا تھا۔ گڑیا میں گھر سے تو بالکل ٹائم پر نکلا تھا، لیکن اس راستے سے آتے ہوئے بیچ میں 1-2 اور کام یاد آ گئے، تو سوچا اگر نکل ہی آیا ہوں تو اس طرف سے بھی وہ کام کر لیتا ہوں۔ اور ایک بات یاد رکھنا، مجھے دیر سویر ہوتی رہتی ہے۔ تم کالج سے باہر مت نکلنا جب تک میں خود آ کر تمہیں نہ بلاؤں۔ خداش اسے دیکھتے ہوئے بولا۔ سمجھانا وہ اپنا فرض سمجھتا تھا، جبکہ حرم نے صرف ہاں میں سر ہلایا تھا۔ اپنی دوست کو اس نے کتنی دیر روک کر رکھا تھا کہ وہ اسے اپنے بھائی سے ملوائے گی، کیونکہ صبح سے اس کی تعریفیں سن سن کے اب میشا کو بھی شوق ہو گیا تھا اس کے بھائی کو دیکھنے کا۔ اسے وڈیرے لوگ دیکھنے کا بہت شوق تھا، اور جب حرم نے اسے اپنے بارے میں بتایا تھا تب وہ کافی زیادہ ایکسائٹڈ ہو گئی تھی اس سے ملنے کے لیے۔ اور خاص کر جو بات اسے سب سے زیادہ پسند آئی تھی وہ یہ تھی کہ وہ اپنے خاندان کا اکلوتا لڑکا ہے اور اسے ضرورت سے زیادہ اہمیت ملی ہے۔ میشا کے حساب سے وہ ایک انتہائی بگڑا ہوا اور ہر طرح کی عیاشی کرنے والا شخص تھا، لیکن یہ بات اس نے حرم کو نہیں بتائی تھی۔ ممکن تھا کہ وہ اپنے بھائی کے بارے میں اس طرح کی کوئی بات سن کر برا منا جاتی، اور اپنی ایک دن کی دوست کو وہ خود سے ناراض نہیں کر سکتی تھی، اس لیے اسے بس اتنا بتایا کہ وہ اسے وڈیرے دیکھنے کا بہت شوق ہے۔ لیکن یہ شوق ہی رہا، کیونکہ خداش کو آنے میں بہت دیر ہو گئی تھی اور میشا کے بھائی اسے لینے کے لیے آ چکے تھے، جس کی وجہ سے اسے جانا پڑ گیا۔ لیکن کون سا اسے یہ موقع دوبارہ نہیں ملنا تھا، اس لیے یہ سوچ کر وہ ریلیکس ہو گئی کہ آج نہیں تو کل پھر کبھی وہ اس سے ملاقات ضرور کر لے گی۔ وہ اسے اپنی دوست کے بارے میں یہی بتا رہی تھی جب اچانک خداش نے اپنی گاڑی ایک یونیورسٹی کے سامنے روکی۔ واؤ، یہ عشی آپے کی یونیورسٹی کتنی بڑی ہے! کیا ہم اندر سے جا کر دیکھ سکتے ہیں؟ وہ اسے دیکھ کر پوچھنے لگی تھی۔ یونیورسٹی بہت بڑے پیمانے پر بنائی گئی تھی اور اس کی تعریف بھی بہت کی جاتی تھی، اور یقیناً حرم کو بھی اسے اندر سے دیکھنے کا بہت شوق تھا۔ ابھی تو ہم لوگ گھر جا رہے ہیں، تمہاری آپی آ جائے تو بہتر ہے۔ تم بتاؤ، تمہارا آج کالج کا پہلا دن کیسا گزرا؟ وہ دشم کے آنے کا انتظار کرتے ہوئے اس سے پوچھنے لگا تھا۔ دن تو ٹھیک ٹھاک گزرا، لیکن آج نا ایک ٹیچر سے بے عزتی بھی ہو گئی۔
وہ بھی بنا کسی وجہ کے۔ خیر وہ چھوڑیں، میں آپ سے اس یونیورسٹی کے بارے میں پوچھ رہی ہوں۔ میں بھی اسی یونیورسٹی میں آؤں گی، اس نے اچانک سے کہا تھا۔ خداش نے ایک نظر اسے دیکھا اور پھر دروازے سے باہر نکلتی دیشم کی طرف دیکھنے لگا۔ لمبے گاؤن کے ساتھ حجاب میں پرنور چہرہ دھوپ میں دمک رہا تھا۔ وہ تیز قدم اٹھاتے گاڑی کی طرف آ رہی تھی۔ اس کی شخصیت میں ایک وقار تھا۔ وہ اپنا آپ سنبھالنا جانتی تھی۔ لوگوں کی نظر میں خود کو کس طرح سے پیش کرنا ہے، اس بات کا اسے بہت اچھے طریقے سے پتہ تھا۔ وہ سامنے والے کو ایک حد میں رکھنا جانتی تھی۔ یوں ہی تو نہیں وہ اس پر دل ہارا تھا۔ بہت ساری وجہ تھی اس لڑکی سے محبت کرنے کی۔ اس نے گاڑی کا دروازہ کھولتے ہوئے اپنی نشست سنبھالی۔ اس کے ساتھ ہی خداش گاڑی سٹارٹ کر چکا تھا۔ ہاں جی، کیسا گزرا کالج کا پہلا دن؟ اس نے پہلا سوال حرم سے کیا تھا۔ خداش کاظمی کو مخاطب کرنا تو وہ اپنی توہین سمجھتی تھی۔ بہت اچھا گزرا، بہت انجوائے کیا۔ آپ کو پتہ ہے میں نے ایک دوست بھی بنائی ہے، اس کا نام میشا ہے۔ ویسے وہ اتنی باتیں کرتی ہے نا، آپ کو کیا بتاؤں۔ آج سارا دن میں اسی کے ساتھ رہی۔ اس کا بھی آج کالج کا پہلا دن تھا۔ حرم فرسٹ سیٹ پر بیٹھی پیچھے اس کی طرف دیکھتے ہوئے بتانے لگی۔ وہ بہت زیادہ دلچسپی سے اس کی باتیں سن رہی تھی۔ خداش کی مرر کا رخ اسی کی جانب تھا، لیکن اس بات سے وہ یکسر انجان تھی۔ وہ تو اس کے دل کی دنیا سے بھی بالکل انجان تھی۔ اگر جانتی تھی کہ اس شخص سے وہ دنیا میں سب سے زیادہ نفرت کرتی ہے۔ وہ اپنے دل کا نام بھی اسی کے نام پر رکھ چکا تھا۔ اس کا دل اسی کے نام پر دھڑکتا تھا، اور یہ سب کچھ اس سے آج سے نہیں بلکہ کئی سالوں سے ہو رہا تھا۔ یوں ہی تو نہیں اس کی ہر بدتمیزی، ہر انداز وہ نظر انداز کرتا تھا۔ اس کے سامنے گھر کا کوئی فرد اونچی آواز میں بات تک نہیں کرتا تھا۔ کوئی اس کی ذات کو اگنور نہیں کر سکتا تھا، کوئی اس کی بات کے خلاف نہیں جا سکتا تھا، لیکن دیشم کاظمی اس کی ایک ایک چیز کی مخالفت کرتی تھی۔ وہ اس سے بے انتہا چڑھتی تھی، اور اس چڑ کی وجہ وہ کبھی سمجھ نہیں پایا تھا، جبکہ وہ اپنے آپ کو اس معاملے میں ایک مختلف انسان پاتا تھا۔ وہ کبھی اس کا دوست نہیں رہا تھا۔ جہاں تک اسے یاد پڑتا تھا، اس نے زندگی میں کبھی بھی دیشم کے ساتھ کبھی کچھ غلط نہیں کیا تھا، لیکن پھر بھی اس کی طرف سے اس سرد مہری پر وہ اکثر حیران رہ جاتا۔ 7 دن گزر چکے تھے، 7 دن مزید گزر چکے تھے۔ وہ اسی گھر میں، اسی کمرے میں رہ رہی تھی، لیکن اس رات کے بعد اس کا شوہر واپس کمرے میں نہیں آیا تھا۔ پرسوں رات اسے خبر ملی تھی کہ اس کا شوہر حویلی میں ہی ہے، اور اسے یہی لگا تھا کہ وہ کمرے میں بھی آئے گا، لیکن ایسا نہ ہوا۔ وہ یوں ہی ایک ہفتہ اور گزر گیا۔ اسے یہ شخص بہت عجیب لگنے لگا تھا۔ ایک تو اب تک اس نے اس شخص کو دیکھا تک نہیں تھا، اور اس کے کمرے میں بھی اس کی کوئی تصویر نہ تھی۔ یہ الگ بات تھی کہ اس کی کوئی خواہش بھی نہیں تھی اسے دیکھنے کی، لیکن پھر بھی وہ اس کے جسم و جان کا مالک بنا ہوا تھا، تو اس کا چہرہ تو دیکھنا ہی تھا، لیکن اب تک وہ اس کا چہرہ نہیں دیکھ پائی تھی۔ اس رات کے بعد وہ شخص واپس کمرے میں نہیں آیا، لیکن 2 دن پہلے جو اس نے اس کے کپڑے وغیرہ استری کر کے الماری میں رکھے تھے، وہ سارے غائب ہو چکے تھے۔ یقیناً اس کے سونے پر وہ آیا تھا کمرے میں اور اپنا سامان لے کر چلا گیا۔ وہ کون سا اسے اپنی بیوی سمجھتا تھا،
کہ وہ اسے اپنے آنے جانے کی خبر دیتا۔ ملازمہ سے اسے اتنا ہی پتہ چلا تھا کہ اس کی ماں کی طبیعت زیادہ خراب رہتی ہے، جبکہ آج کل وہ امائمہ کے بھائی کی تلاش میں دن رات ایک کر رہا ہے۔ اس کی حویلی میں واپسی بہت کم ہوتی تھی۔ وہ حویلی میں واپس صرف اپنی ماں سے ملنے کے لیے آتا تھا، ورنہ اس کی ذات اس کے لیے اتنی اہم نہ تھی کہ وہ اپنا وقت اس پر برباد کرتا۔ یہ بھی کسی ملازمہ کے ہی الفاظ تھے۔ شروع میں اسے یہ سب سنتے ہوئے تکلیف ہوتی تھی، لیکن اب آہستہ آہستہ اسے عادت ہوتی جا رہی تھی۔ وہ دن رات بس ایک ہی دعا کرتی تھی کہ ان کا بھائی ان لوگوں کو کبھی نہ ملے، وہ ان لوگوں کی پہنچ سے دور چلا جائے، کیونکہ ایک بات تو اسے پتہ چل چکی تھی کہ جس دن بھی اس کا بھائی ان لوگوں کے ہتھے چڑھ گیا، وہ اسے جان سے مارنے میں ایک لمحہ نہیں لگائیں گے۔ اور وہ جانتی تھی کہ آج نہیں تو کل اس کے بھائی کی موت بھی مقرر ہے۔ یہ لوگ اسے زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ جو اٹھتے بیٹھتے اس پر ظلم کی انتہا کرتے تھے، وہ اسے جان سے مارنے میں کتنا وقت لگاتے، ان کے لیے کسی کی زندگی کی کوئی اہمیت نہ تھی۔ انہیں تو بس یہ پتہ تھا کہ وہ ان کے بیٹے کے قاتل کی بہن ہے۔ کسی کو اس بات سے کوئی لینا دینا نہ تھا کہ وہ بھی ایک انسان ہے، اس کے بھی کچھ جذبات ہیں، اسے بھی درد ہوتا ہے، لیکن ان کے لیے تو تکلیف صرف وہی تھی جو انہیں ہو رہی تھی، درد صرف وہ تھا جو وہ اپنے بیٹے کی جدائی میں سہ رہے تھے، جذبات صرف انہی کے تھے۔ ان لوگوں کے لیے بس اپنا خون اہمیت رکھتا تھا، اور وہ ایک ونی تھی جس کا احساس اسے دن رات دلایا جاتا تھا۔ اسے آہستہ آہستہ ان سب چیزوں کی عادت ہوتی جا رہی تھی، وہ ان سب چیزوں میں ڈھلتی جا رہی تھی۔ اگر زندگی اس طرح سے گزارنی تھی تو پھر کسی امید پر کیوں بیٹھے رہنا؟ وہ ان سب چیزوں کو قبول کر چکی تھی۔ اسے ایک ہفتہ ہو چکا تھا کالج جاتے ہوئے، اور اس نے یہاں آنے کے بعد جو چیز سب سے زیادہ نوٹ کی تھی وہ سر یشام احمد کی کلاس میں سب اسٹوڈنٹس کی تعداد تھی۔ کوئی بھی ایسا اسٹوڈنٹ نہیں تھا جو ان کی کلاس مس کر دیتا۔ ایک تو ان کا لیکچر دینے کا انداز ایسا تھا کہ کسی کو بھی دوسری بار پڑھنے کی ضرورت پیش نہ آتی، اور پھر وہ اتنے اسٹرکٹ تھے اسٹڈیز کے معاملے میں کہ کوئی بھی ایسا نہیں تھا جو ان کے رولز کو فالو نہ کرتا۔ یہی ساری لڑکیاں دوسرے ٹیچر کی کلاس میں ایبسینٹ ہوتی تھیں کیونکہ انہیں لیکچر لینے میں کوئی انٹرسٹ نہیں تھا۔ کچھ چلبلی لڑکیاں تو کہتی تھیں کہ سر یشام احمد بہت زیادہ ہینڈسم ہیں، اسی لیے ہم ان کی کلاس لیتے ہیں۔ ان کا ڈانٹنے کا انداز بھی بہت ظالم ہے، سیدھا دل پر لگتا ہے، جبکہ حرم کو یہ ساری باتیں بالکل پسند نہیں تھیں کہ وہ ٹیچرز کو ایک الگ مقام دیتی تھی۔ وہ ہر کلاس اٹینڈ کرتی تھی۔ جلد ہی سر یشام کے دماغ میں آنے والا پہلا امپریشن کو ختم کر چکی تھی۔ وہ ایک لائق اسٹوڈنٹ تھی، اور اپنے آپ کو نمایاں رکھنا وہ بہت اچھے طریقے سے جانتی تھی۔ اس کے مقابلے میں میشا بہت پیچھے تھی، لیکن وہ اپنی دوست کو اپنے ساتھ لے کر چلنا بہت اچھے طریقے سے جانتی تھی۔ وہ اس کے نوٹس بنانے میں ہیلپ کرتی، اس کو جو سمجھ نہ آتا وہ ٹاپک سمجھاتی۔ یہی تو وجہ تھی کہ میشا اس جیسے دوست کو پا کر بہت خوش تھی۔
وہ صرف خود آگے بڑھنے پر یقین نہیں رکھتی تھی بلکہ اپنی دوست کو ساتھ آگے بڑھانے میں اس کی مدد کرتی تھی۔ سر یشام احمد نے دو لڑکیوں کے گروپس بنائے تھے۔ ان کی دوستی کو دیکھتے ہوئے ہی شاید انہوں نے ان دونوں کو ایک کلاس میں شامل کیا تھا۔ یہ گروپ ایک لائق اسٹوڈنٹ اور ایک ایوریج اسٹوڈنٹ سے بن رہا تھا کہ ایک اسٹوڈنٹ اپنے ساتھی کی مدد کر سکے، اور اس کام میں وہ دونوں ایک دوسرے کا بہت ساتھ دے رہی تھی۔ اپنی پڑھائی اور ذہانت کی وجہ سے وہ جلد ہی اپنے سارے ٹیچرز میں فیوریٹ اسٹوڈنٹ بن چکی تھی کہ سب لوگ اسے بہت پسند کرتے تھے۔ لیکن اس نے نوٹ کیا تھا، نہ جانے کیوں سر یشام احمد اس کی اس طرح سے تعریف نہیں کرتے تھے جس طرح سے باقی ٹیچرز کرتے تھے۔ 2 دن پہلے سر یشام احمد نے کچھ اور اسٹوڈنٹس کی بہت تعریف کی۔ ان سب میں اس کا بھی شمار ہوتا تھا، لیکن اتنی بار نام لے کر سب کو بلانے کے باوجود بھی اس کا نام سر نے کہیں بھی شامل نہیں کیا تھا، اور اس بات کا اسے بہت دکھ تھا۔ وہ بولی کچھ بھی نہیں، لیکن جب بینچ پر واپس بیٹھی تو اس نے سر احمد کو دیکھا جو مسکراتی نظروں سے اسے دیکھ رہے تھے۔ نہ جانے کیوں اسے ایسا لگا کہ سر احمد نے جان بوجھ کر اس کا نام اناؤنس نہیں کیا، اور اس بات کے بارے میں اسے بعد میں میشا سے بھی بات کی تھی، جس پر اس نے کہہ دیا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ باقی لوگوں کی اسائنمنٹ اس سے بہتر ہوں، یا ہو سکتا ہے کہ سر نے اس کی اسائنمنٹ پر زیادہ غور نہ کیا ہو۔ جو بھی تھا، سب کی تعریفوں کے بیچ اپنا نام نہ سن کر اسے برا لگا تھا۔ وہ تقریباً بھاگتے ہوئے ان کی طرف آئی تھی۔ کتنے دنوں سے وہ ان کے فون کا انتظار کر رہی تھی، اور آخرکار آج اسے موقع مل گیا تھا اپنے نانو سے بات کرنے کا۔ السلام علیکم نانو، کیسے ہیں آپ؟ میں کتنے دنوں سے آپ کے فون کا انتظار کر رہی تھی۔ کہاں مصروف ہو جاتے ہیں آپ؟ میں آپ سے بات نہیں کرنے والی تھی، لیکن پھر سوچا کہ بیچارے بزرگ ہیں اور بزرگوں کو دکھ نہیں دینا چاہیے، اللہ ناراض ہوتا ہے۔ وہ فون کان سے لگائے شروع ہو چکی تھی، جبکہ دوسری طرف موجود شخص نے مسکراتے ہوئے اس کے سلام کا جواب دیا اور اس سے حال و خیریت پوچھنے لگا۔ بالکل بھی ٹھیک نہیں ہوں میں نانو، ہمارے ہاسٹل میں کچھ دنوں کے بعد چھٹیاں ہو جائیں گی۔ آپ مجھ سے ملنے کے لیے آئیں گے نا اس بار؟ ہم کہاں جائیں گے گھومنے کے لیے؟ میں نے انٹرنیٹ سے وادی کلام کی کچھ تصویریں دیکھی ہیں، بہت خوبصورت جگہ ہے۔ اس دفعہ چھٹیوں پر وہاں چلیں؟ وہ اپنی ہی دھن میں بولے جا رہی تھی، جبکہ ان کی کسی بات کو محسوس نہ کر رہی تھی۔ میرا بچہ میری بات سنو، وہ دراصل اس بار تمہاری چھٹیوں پر میں تمہارے ساتھ نہیں چل سکتا، لیکن تم فکر مت کرو، تم جہاں بھی جانا چاہتی ہو آرام سے جاؤ، باڈی گارڈ تمہیں وہاں لے جائے گا، تمہیں بالکل بھی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اصل میں میری طبیعت کچھ ٹھیک نہیں ہے، اس دفعہ لمبا سفر نہیں کر سکتا۔ تم تو جانتی ہو کہ وادی کلام یہاں سے کتنی دور ہے، اسی لیے میں نے تمہارے باڈی گارڈ کو کہہ دیا ہے، وہ تمہیں وہاں لے جائے گا۔ نانو بہت پیار سے اسے سمجھا رہے تھے، جبکہ ان کے نام کا نہ آنے کا سن کر وہ اداس ہو گئی تھی۔ کیا ہوا ہے آپ کو نانو؟ آپ کی طبیعت خراب ہے؟
میں آپ سے ملنا چاہتی ہوں، پلیز میں حویلی آ جاؤں آپ سے ملنے کے لیے؟ کسی کو کچھ پتہ نہیں چلے گا، میں بس آپ سے مل کر آ جاؤں گی۔ ویسے بھی تو انکل میرے ساتھ ہوں گے، میں بس آپ کو دیکھ کر انکل کے ساتھ واپس آ جاؤں گی۔ اس کی آواز میں وہ بے قراری صاف محسوس کر سکتے تھے، لیکن وہ اسے یہاں آنے کی اجازت نہیں دے سکتے تھے۔ یہاں اس کی جان کو خطرہ تھا۔ اگر دوسری حویلی والوں کو پتہ چل گیا، اگر ان کے بارے میں کسی کو بھنک لگ گئی تو وہ اسے جان سے مارنے میں لمحہ نہیں لگائیں گے، اور وہ اپنی نواسی کو اپنی آنکھوں کے سامنے مرتے نہیں دیکھ سکتے تھے۔ وہ ان کی اکلوتی بیٹی کی آخری نشانی تھی، جو ان کے لیے بے حد عزیز تھی۔ اس میں وہ اپنی بیٹی کو دیکھتے تھے۔ وہ صرف چھٹیوں میں ہی اس سے ملنے کے لیے جاتے تھے اور اسے بہت اپنے ساتھ پاکستان کے مختلف علاقوں میں گھماتے تھے۔ چھٹیاں وہ دونوں ساتھ گزارتے تھے۔ ہر سال چھٹیوں پر وہ اس کے پاس چلے جاتے تھے، جس سے وہ خوش ہو جایا کرتی، لیکن اس سال ایسا نہیں ہو سکتا تھا۔ ان کی طبیعت بہت زیادہ خراب رہنے لگی تھی۔ نہیں، میں تمہیں یہاں نہیں بلا سکتا، اور تم بھی اپنے دماغ سے یہ بات نکال دو کہ تم کبھی بھی یہاں آ سکتی ہو۔ تم یہاں کبھی نہیں آؤ گی، چاہے کچھ بھی کیوں نہ ہو جائے، بے شک میری موت ہی کیوں نہ واقع ہو جائے۔ تم اس حویلی میں قدم نہیں رکھو گی، اس گاؤں میں قدم نہیں رکھو گی، تم کبھی بھی یہاں نہیں آؤ گی۔ تمہاری چھٹیوں کا میں کوئی انتظام کروا دوں گا۔ میں جانتا ہوں کہ تم میرے بنا نہیں جانا چاہتی، لیکن میں کوئی نہ کوئی حل ضرور نکالوں گا۔ تم فکر مت کرنا، لیکن چاہے کچھ بھی ہو جائے، تم اس گاؤں میں مت آنا۔ اگر تم اس گاؤں میں آئی تو میرا مرا ہوا منہ دیکھو گی۔ وہ بولے جا رہے تھے، جبکہ دوسری طرف سے ردھم کے لیے یہ ساری باتیں ناقابل قبول تھیں۔ نہ جانے کتنی دیر ہوئی ان کی باتوں کو سنتی رہی۔ فون رکھنے کے بعد اس کی سوچ کا مرکز نانو کی باتیں ہی تھیں۔ وہ اسے کیوں خود سے دور رکھتے تھے، کیوں اسے حویلی نہیں آنے دیتے تھے؟ بس اسے یہ پتا تھا کہ دوسری حویلی والے لوگ ان کے دشمن ہیں، جو اس کی جان لینا چاہتے ہیں۔ لیکن وہ اس کی جان کیوں لینا چاہتے تھے؟ کیا بگاڑا تھا اس نے کسی کا؟ وہ تو کسی کو جانتی تک نہیں تھی۔ نہ جانے کون ظالم لوگ تھے جن کی وجہ سے وہ اپنے اپنوں سے دور تھی۔ کاش وہ بھی اپنے اپنوں کے ساتھ ایک نارمل زندگی گزار پاتی۔ اس نے جب سے ہوش سنبھالا تھا، اپنے آپ کو اس ہاسٹل میں ہی پایا۔ اپنی 19 سالہ زندگی میں اس نے اب تک اپنا گھر، اپنا گاؤں نہیں دیکھا تھا۔ سو گائز، یہ رہی چوتھی ایپیسوڈ، جو کہ میں 500 لائکس پورے ہونے سے پہلے نہیں دینا چاہتی تھی، لیکن پھر بھی میرے ریڈرز اب تک اپنی بات پر قائم ہیں۔ پلیز 10 ایپیسوڈ تک ہم سے رسپانس نہ مانگیں۔ ویسے یہ ناانصافی ہے، 10 ایپیسوڈ تک رسپانس ہی نہ مانگو بھائی۔ چلو پھر بھی ایک دن چھوڑ کے دوں گی، کیونکہ ایک دن جان عشقم کی 2 قسطیں دوں گی، تاکہ اگلے 5-6 دن میں یہ ناول ختم ہو جائے۔ تو ایک دن چھوڑ کے دوں گی۔ تو یہ رہی آپ کی قسط جان عشقم کی، ریکارڈنگ کر کے اپلوڈ کرتی ہوں۔ تب تک اس کو انجوائے کریں، لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، لازمی سبسکرائب کریں۔ 10,000 لائکس نہیں، 10,000 سبسکرائبرز جلدی سے جلدی پورے کریں۔ جان عشقم کی قسط اب بیٹھ کے ریکارڈ کروں گی۔ آج سارا دن بہت مصروف گزرا، وہ میں جان عشقم میں بتاؤں گی کہ کیوں مصروف گزرا۔ تو آتے ہیں تھوڑی دیر کے بعد، تب تک کے لیے آپ اس قسط کو انجوائے کریں اور اپنی رائٹر کو دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔